السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کا 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 105ویں آیت مبارکہ۔ اور اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو دین پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بظاہر اس آیت مبارکہ میں مخاطب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بنیادی طور پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو اس بات کا سبق دیا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین پر قائم رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک سے بچ رہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے سچے دین پر قائم رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، ویسے تو توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ملکیت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی گنج شکر نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت، ملکیت یا توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو رب، اللہ تعالیٰ کو مالک ماننا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری قسم، اور یہ پہلی جو قسم ہے توحید ربوبیت، اس سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ فی زمانہ دنیا کا کوئی غیر مسلم اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ کائنات ساری کی ساری پیدا اللہ کی کردہ ہے، اور اللہ ہی بارشیں برساتے ہیں، اللہ ہی مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ جو اصل اختلاف ہر دور میں انبیاء کا اپنی امتوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کا اہل مکہ بلکہ ساری دنیا کے ساتھ، اور آج کے اہل توحید کا اہل شرک کے ساتھ ہے، وہ توحید عبادت پر ہے، جس وَأَخْلِصِ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ حَنِيفًا أَيْ مُنْحَرِفًا عَنِ الشِّرْكِ، کہ آپ عبادت کو خالص اللہ کے لیے کریں اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے دائیں بائیں شرک کے راستوں پر نہ چلیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معطوف ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پچھلی آیت مبارکہ میں جو گزرا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، تو یہ اس کا برعکس ہے، یہ اس کا الٹ ہے، متضاد ہے، کہ مومن کا الٹ مشرک ہوتا ہے۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ دین پر استقامت اختیار کریں،
یعنی یہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ توحید کوئی جز وقتی بات نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اور کسی بھی شکل میں اس استقامت کو چھوڑنا نہیں، اس صراط مستقیم کو چھوڑنا نہیں، دائیں بائیں نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ظاہری اور باطنی اعمال جو عبادات ہیں ان کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے دین کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں ان پر پوری طرح عمل کیا جائے، شرک سے انسان گریز کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی چلتی پھرتی عملی تصویر ساری کائنات کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے سب سے بڑے موحد تھے، شرک کے سب سے بڑے دشمن تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اساس اور بنیاد، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے دین کی اساس اور بنیاد وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو تب تک جنت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنا سب سے زیادہ زور عقیدے پر نہیں دیتا۔ اس لیے کہ معزز خواتین و حضرات، عقیدہ اساس اور بنیاد ہے، تو جب انسان کی اساس اور بنیاد ہی نہ ہوگی یا کمزور ہوگی، جس طرح کے ایک عام سا اصول ہے کہ کسی بھی عمارت میں اصل چیز اساس اور بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد پر پوری کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو جب وہ بنیاد ہی کمزور ہو جائے گی، جب یا بنیاد سرے سے ہوگی نہیں تو عمارت قائم کیسے رہ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، اور یہ جو باتیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ اصل میں اس میں دو پہلو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ اس کی تاکید ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونَنَّ۔ اہل علم جو خاص طور پر عربی زبان سے آگاہی رکھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر وَلَا تَكُونَنَّ نون تاکید ہے کہ آپ ہرگز نہ ہو جائیں شرک کرنے والوں میں سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا ہے اس ذات بابرکات کے لیے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور یکسو ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو شرک سے بچنا اور توحید کو اختیار کرنا یہ اصل میں ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت کا حکم دیتے ہیں، ثابت قدمی کا حکم دیتے ہیں، اور متزلزل ہونے سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو یہ حکم صرف کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔